الجنہ اکیڈمی کی طرف سے تقریب تقسیم اسناد کے پرمسرت موقع پر خوش آمدید کہتی ہوں اور رب العالمین کا شکر ادا کرتی ہوں کہ جس سے ہمیں آج کی اس خوبصورت اور پاکیزہ محفل کا حصہ بننے کی توفیق بخشی۔ میں بتاتی چلوں کہ صراط الجنہ اکیڈمی جو کہ پچھلے 3 سال سے کام کر رہی ہے، جس کا مقصد نہ صرف زیر تعلیم طلبات کو تعلیم فراہم کرنا ہے بلکہ قرآن کو ہماری زندگی کے ہر ذرے سے منور کرنا ہے۔ صراط الجنہ اکیڈمی دین و دنیا کے ہر کورس ایک ہی چھت کے نیچے فراہم کر رہی ہے۔ ہم آپس میں انجان ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے اتنی مخلص محبتیں جو رکھتے ہیں، یہ صرف قرآن کا اعجاز ہے۔ قرآن ہی وہ مقدس کتاب ہے جس نے ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ڈال دی ہے، اور یہی محبتیں دنیا کی سب سے پیاری محبتیں ہوتی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس پیاری کتاب کو آپ سب کے دلوں کی بہار، آنکھوں کا نور اور آپ کے دکھوں کا مداوا بنا۔ آمین۔ اب اللہ کے بابرکت نام سے آج اپنی تقریب کا آغاز کرتے ہیں، کیونکہ مومنین کی زندگی کی ہر بات، ہر موقع اللہ کے نام سے ہی شروع ہوتا ہے۔ مقدس ترین کتاب کی مقدس آیات کی تلاوت کے لیے میں دعوت دیتی ہوں قاریہ اقصیٰ شہزادی صاحبہ کو کہ وہ اپنی خوبصورت آواز میں قرآن تلاوت کی اس تقریب کا آغاز کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فیہما من کل فاکہۃ زوجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، متكئين على فرش بطائنها من استبرق، وجنى الجنتين دان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، كأنهن الياقوت والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان،
فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. جزاک اللہ. جزاک اللہ. سب حمد اسی کو زیبا ہے جو رب ہے سارے جہانوں کا، سب سورج چاند ستاروں کا، سب جانوں کا بے جانوں کا. بحیثیت مسلمان یہ ہماری خوشگوار اور پختہ روایت ہے کہ ہر محفل میں رب کی حمد و ثنا کی جائے، جس کی حمد و ثنا ہمارے بس میں نہیں. ہم شریف کے لیے میں دعوت دیتی ہوں عتیقہ وحید صاحبہ کو. جی عتیقہ وحید صاحبہ. عتیقہ وحید صاحبہ اگر آپ سن رہی ہیں تو آپ ہم شریف کے لیے تشریف لے آئیں. السلام علیکم. ان کے نیٹ کا ایشو آ رہا ہے، آپ نعت کے لیے دے دیں. ازل کی خوشبو ہو جس میں پناہ کوئی بتائے تو نام ایسا، وہ نام احمد کے پھول برسے بیاں ایسا کلام ایسا. وہی ہے قرآن وہی ہے فرقان وہی ہے رب جس کا بے ثنا ہواں، فرشتے پڑھ کر جھومتے ہیں درود ایسا سلام ایسا. نعت شریف کے لیے میں دعوت دیتی ہوں کائنات ندیم صاحبہ کو کہ وہ خوبصورت آواز میں محبوب خدا سے حقیقت کے رنگ بھرے. کائنات ندیم صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار تھی میرا قرار آپ سے ہے. میں بے قرار تھی میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. کہاں وہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی کہاں وہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی. یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے. یہ حاضری کا سبب بار آپ سے ہے. میں بے قرار تھی میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری
बहार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। कलम थक सकता है मगर सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्फाज खत्म नहीं हो सकते। जिंदगियां बीत गईं और कलम टूट गए, पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हो सका। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीकत व मोहब्बत हर मुसलमान के ईमान का जुज़ो लाजिम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में खराजो अकीकत पेश करने के लिए मैं दावत देती हूँ सिद्रा अहमद साहिबा को कि वो अपनी खूबसूरत आवाज में नात शरीफ का आगाज करें। सिद्रा अहमद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैम, आवाज आ रही मेरी? जी आपकी आवाज आ रही है। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं, ऐसा नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में। तुम सा तो हंसी आँख ने देखा नहीं कोई, तुम सा तो हंसी आँख ने देखा नहीं कोई, ये शान लताफत है कि साया नहीं कोई, ये शान लताफत है, साया नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में एहसास ये हासिल है तो हासिल है ज़मी को, एहसास ये हासिल है तो हासिल है ज़मी को, अफलाक पे तो गुंबदे खज़रा नहीं कोई, अफलाक पे तो गुंबदे खज़रा नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं,
جزاک اللہ۔ میری پیاری بہنوں، اب میں ایسی ہستی کو دعوت دینے جا رہی ہوں جو کمال و لطف و کمال اور علم پر دھمکتا مہتاب ہے، جو گلستان امراء کے ہر پل کا نگہبان ہے اور کڑی دھوپ میں ابر کرم کا آستان ہے، جن کا خلوص نیت آج اس عظیم و شان تقریب کا روپ دھار کر آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ میں دعوت دیتی ہوں سخنوں ایک ایسی صاحب کمال ہستی کو جو آشنائے لب و محرب و زبان، جو شیریں سخن اور ہمہ گیر شخصیت کی مالکہ ہیں۔ آج کی تقریب کی مہمان خصوصی ڈاکٹر حافظہ مصباح احمد صاحبہ۔ دستے معصوم کو وہ لوح و قلم دیتا ہے، نو نہالوں کو وہ قندیل حرم دیتا ہے، بانٹتا پھرتا ہے وہ روشنی سورج کی طرح، ڈوبتا ہے تو ستاروں کو جنم دیتا ہے۔ ڈاکٹر حافظہ مصباح احمد صاحبہ، میں پوری اکیڈمی کی طرف سے آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے اپنے بزی اسکیجول میں سے ہمارے لیے وقت نکالا اور اس تقریب کو رونق بخشی۔ آپ اپنے اظہار خیال کے لیے آزاد ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گی۔ اللہ عز و جل آپ کو زندگیوں میں بے شمار مقبول رمضان اور لیلۃ القدر نصیب فرمائے۔ یہاں میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز آپ سب اپنے اپنے والیوم جو ہے مائک پلیز میوٹ رکھیے۔ آپ اس سے پہلے دیکھ چکی ہیں، وہ سے میسیجز بھی آ رہے ہیں کہ ڈیورنگ حمد نعت آپ میں سے کچھ کے مائک اوپن تھے، جس کی وجہ سے کچھ ڈسٹربنس فیل ہو رہی تھی۔ اللہ عز و جل آپ کو جزا دے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ رات بہت اہم رات ہے، اور ماشاءاللہ آپ سب مبارکباد کی مستحق ہیں۔ جہاں تک میرے علم میں ہے، یہ آپ کی تکمیل دورہ قرآن ہے، اور آپ نے اس میں مجھے بھی شامل کیا، تو یہ میرے لیے خوشی کی بھی بات ہے اور بہت کچھ سیکھنے کی بھی بات ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ہمیں بہت سارے القابات سے اوائڈ کرنا چاہیے، کیونکہ جب آپ بہت سارے القابات سے پکار رہی تھیں تو مجھے اجنبیت محسوس ہو رہی تھی۔ ان کے پیچھے میں اپنے آپ کو تو کم از کم محسوس نہیں کر رہی تھی، اور مجھے لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کس کو انوائٹ کر رہے ہیں، شاید ابھی کسی اور نے پہلے کچھ سپیچ کرنا ہے۔ چلیں بہرحال اللہ عز و جل آپ کے حسن ظن کو برقرار رکھے اور ہمیں مصداق بنائے، متقین کا امام بنائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہ عز و جل لیلۃ القدر ہمارے حصے میں فرمائے۔ آج ہوپ فلی کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو لیلۃ القدر آج ہوگی۔ 27 طاق راتوں میں سے سرتاج رات ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ بہت سارے صحابہ بہت عزم مصمم کے ساتھ، پختگی کے ساتھ، شد و مد کے ساتھ، جزم کے ساتھ کہا کرتے تھے کہ لیلۃ القدر وہ 27 27ویں کی رات ہے۔ اللہ عز و جل نے اپنے کلام میں اس کا ذکر نہیں کیا، مینشن نہیں کیا، البتہ ذکر ضرور کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے میں اور پھر خاص طور پر طاق راتوں میں تلاش کا حکم دیا۔ اس حوالے سے کنفیوژن پائی جاتی ہے، مطلب کہ وہ کون سی رات ہے، اور کوئی حتمی طور پر اس کے بارے میں دعویٰ نہیں کر سکتا، اور جو دعویٰ کرتا ہے وہ مس لیڈ کرتا ہے، مس گائیڈ کرتا ہے۔ اس حوالے سے آپ اگر کچھ جانتی ہوں تو میں چاہوں گی کہ ہمارا ایک انٹریکٹیو ہو۔ فار ایگزامپل آپ میں سے کوئی یہ بتائے گی، میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہر سال یہ ایک ہی رات ہوتی ہے یا یہ تبدیل ہوتی رہتی ہے مختلف طاق راتوں میں؟ کوئی بتانا چاہے گی آپ سے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہم نے جہاں تک پڑھا ہے اور جہاں تک ہمیں بتایا گیا ہے
تو یہی سننے میں آیا کہ ہر سال کبھی 21 کبھی 23 کبھی 25 اور کبھی 27 اور کبھی 29 اس طرح اللہ تعالیٰ بدل کے ویری رائٹ، ماشاء اللہ. اور مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ ماشاء اللہ صراط الجنہ آپ کا جامعہ، اس کا مطلب ہے پہ خوب محنت کر رہا ہے، اور بالکل یہی بات صحیح ہے، بالکل درستگی کے قریب ہے، کیونکہ کبار صحابہ میں سے بھی مختلف وراء ہیں. بعض نے ایون قسم اٹھا کر 21 کے بارے میں کہا، بعض نے 23 کے بارے میں کہا، بعض نے 25 کے بارے میں کہا، بعض نے 27 کے بارے میں کہا، اور بعض نے 29 کے بارے میں بھی کہا. تو ان جب تمام تر احادیث کو، آثار کو، اقوال کو، روایات کو جمع کیا جاتا ہے تو اس سے یہی سمجھ آتا ہے کہ ہر بار انہوں نے جس رات میں مشاہدہ کیا انہوں نے اپنی تجربے کی بنا پہ کہا. تو اس بار وہ اس رات تھی، اس لیے انہوں نے 21 کا کہا. جس نے 23 کا کہا تو اس سال جس سال انہوں نے مشاہدہ کیا کہا اس سال 23 ہوگی، اور اسی طرح 25 اور 27 اور 29. اب میں نے دیکھا ہے ایز اے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ یا اسپیکر آپ کہیں کہ بعض لوگ اس بار بہت کلیم کر رہے تھے کہ 21 کی رات ہے، اور وہ اس بارے میں یہ اناؤنس بھی کر رہے تھے. یاد رکھیں ایک بہت ہی اہم بات، ان تمام روایات کا جو نچوڑ ہے وہ یہ کہ اگر کسی کو تجربہ ہو، مشاہدہ ہو تاک رات کے بارے میں، خصوصاً لیلۃ القدر کے بارے میں، اور خاص طور پر اوائل کی راتوں میں سے، یعنی جیسے اس سال بعض نے یہ کلیم کر دیا کہ بہت سارے لوگوں نے خواب میں دیکھا ہے اور مشاہدہ کیا ہے اور نظر آیا ہے کہ وہ 21ویں کی رات تھی. اب انہوں نے اس بات کو میڈیا پہ پھیلا دیا. نقصان کیا ہوا؟ نمبر 1، جس چیز کو اللہ عز و جل نے مخفی کیا انہوں نے اوپن کر دیا، نہیں کرنا چاہیے. کہ دوسرا شریعت کے مزاج کے خلاف ہے. اللہ عز و جل نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 راتوں میں آخری پورے عشرے میں عبادت کی ترغیب دی، اور انہوں نے امت کو سستی اور غفلت کی طرف، جی اب تو وہ گزر گئی، اب کیا فائدہ. جب آخر تک یہ چانس باقی ہو کہ لیلۃ القدر ہو سکتی ہے تو بلکہ پہلے سے بھی زیادہ محنت کی جاتی ہے. اور خاص طور پر جب مسابقہ، مقابلہ اختتام پذیر ہوتا ہے، ختم ہونے کو ہوتا ہے، اس وقت تو کریج کو اور جمع کیا جاتا ہے، ہمت جمع کی جاتی ہے تاکہ ریس جیت سکیں، لائن کراس کر سکیں. آخر میں اگر سانس پھول جائے تو آپ کو پتہ ہے کئی وہ پیچھے والے بھی آگے نکل جاتے ہیں، اور گوشت اور کچوے کی مثال آپ کے سامنے ہے. اور بالکل آخری ٹائم ہے اس وقت تو پھر عاجزی اور خشوع و خضوع، اور خاص طور پر انسان کو اپنی حقیقت کا کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا پورا رمضان، اور اگر رمضان گزر جائے اور ہم اپنے رب سے معافی بھی حاصل نہ کر سکیں تو کتنی بدقسمتی کی بات ہے. سو یہ اسپریڈ کر دینا، یہ شیئر کر دینا کہ وہ 21ویں کی رات تھی یا فلاں اسپیسیفک رات تھی، از ٹوٹلی رانگ. یہ شریعت کے خلاف ہے. آج کی رات کے حوالے سے ایون 21 ہو، 23 ہو، 25 ہو یا 27 ہو، یا آج کے بعد بھی، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آج ہم اس طرح جمع ہیں تو آج ہی لیلۃ القدر سمجھیں، آج سمجھیں اور 29 بھی سمجھیں، کیونکہ ہم نہیں جانتے وہ کون سی رات ہے. اور یہ ایک رات نہ صرف یہ کہ ہماری زندگی بلکہ آخرت پر بھی بھاری ہو سکتی ہے. یعنی اتنا ہمارا نیکیوں کا ریکارڈ جمع ہو جائے کہ وہ زندگی سے بھی آگے نکل جائے. کوئی شخص اپنی زندگی میں کہ مثال دی جاتی ہے اتنا لمبا اس نے ہاتھ مارا، یعنی اپنی طاقت سے بھی بڑھ کے، تو یہ وہ رات ہے. اس رات میں مانگنے والا کبھی محروم نہیں رہتا. اس رات کا خاص جو وظیفہ ہے، خاص جو عمل ہے، وہ دعا ہے. سبحان اللہ. اور دعا کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں رمضان میں اسپیشلی اور تاک راتوں میں کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. سلف صالحین اس کا اہتمام فرمایا کرتے تھے. دعا اور دعاؤں میں سے بھی معافی کا سوال، کیونکہ جس کو عفو نصیب ہو گیا، جس کے گناہوں پر معافی کا قلم پھر گیا، جس کی غلطیوں کو نظر انداز کر دیا گیا، وہی وہ ہے کہ جس نے رمضان مقبول پایا، مرحوم پایا. اچھا، مرحوم کسے کہا جاتا ہے، کوئی بتائے گی؟ مرحوم کسے کہتے ہیں؟ السلام علیکم. مرحوم جو فوت ہو گیا ہو ان کو مرحوم بولتے ہیں. بالکل، یوزلی یہی بات مشہور ہے کہ فوت شدگان کے لیے مرحوم کا لفظ. فار ایگزامپل کسی کے نانا، دادا یا کوئی رشتہ دار فوت ہو چکے ہوتے ہیں
تو اس کا نام لیتے ہیں وہاں مرحوم. ٹھیک ہے, تو یہ بات یوں شیئر کی جاتی ہے. اصل میں بات دیکھیں کہ یہ عبادت کی رات ہے. عبادت علم کے بغیر نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, عبادت ہو ہی نہیں سکتی جب تک علم نہ ہو. یعنی آپ کو شریعت میں بتایا گیا طریقہ پیٹرن معلوم نہیں ہے. عبادت کہتے کسے ہیں؟ اللہ کی فرما برداری کو کہتے ہیں. اس کے مختلف طریقے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے. جی وعلیکم السلام. آپ کی مرحوم کا یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ اللہ سے جا ملنا یا اللہ سے وہ ملاقات یا سب. میں یہی لیول ذرا جاننا چاہتی تھی. مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب بھی میں ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس میں جاتی ہوں تو میں جاننا چاہتی ہوں کہ وہاں محنت کا لیول کیا ہے, تعلیم کا لیول کیا ہے, تربیت کا لیول کیا ہے. تو ماشاءاللہ اچھا ہو رہا ہے. اور یہ سوال ایک بہت بڑی مسکنسیپشن ہے. ابھی یہاں پر کچھ اسٹوڈنٹس مجھے بتا رہی ہیں, کسی کے میسیجز آ رہے ہیں, کوئی ٹائپ کر کے بھیج رہی ہیں کہ جو فوت ہو جائے اس کو مرحوم کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا مرحوم کا لفظ نکلا کس سے ہے؟ اس میں کون سا لفظ آپ کو سمجھ آتا ہے میننگ میم وائز؟ السلام علیکم. جس پر رحم کیا جائے. رحم, جی. جس پر رحم کیا جائے, یعنی مرحوم رحم شدہ. فوت شدہ کے لیے بولا جاتا ہے نا, تو مرحوم کا جو ایکچوئل ایگزیکٹ میننگ ہے وہ ہے رحم شدہ. ذرا بتائیے, کیا ہم جانتے ہیں کس پر رحم ہوا ہے اور کس پر نہیں ہوا؟ کیا یہ ہم جان سکتے ہیں فوت شدگان میں سے؟ نہیں ظاہر ہے ہم تو نہیں جانتے. بالکل بالکل ایسے ہم نہیں جان سکتے. تو اسی لیے ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے. فوت شدگان کے لیے مرحوم کا جو لفظ یوز کیا جاتا ہے یہ بالکل غلط ہے. یہ نہیں کہنا چاہیے, بلکہ اس کی جگہ جب بھی آپ کسی فوت شدہ کا نام لیں, ذکر کریں, تو اس کے لیے دعا کر دیں. جیسے رحمہ اللہ, یہ ٹھیک ہے. رحمہ اللہ ہم کس پر کرتے ہیں؟ اولیاء کے لیے, نیکوکاروں کے لیے, جو ہمارے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ وہ تو جی بخشا بخشایا ہے, اس کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں. رحمہ اللہ یا رحمت اللہ علیہ, ایسے ہے نا. بالکل الٹ چلتے ہیں ہم, بالکل الٹ چل رہے ہیں. جو نیکوکار ولی اللہ معلوم ہوتا ہے اس کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں, اس کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں رحمہ اللہ, یعنی صحیح طریقہ, اللہ اس پر رحم کرے. اور جس کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہوتا, یعنی ہر ایک کے لیے مرحوم, یہ ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ مرحوم کا مطلب ہے رحم شدہ, جس پر رحم ہو چکا ہو. اسی لیے اب یوز کیا کریں؟ غفر لہ اللہ یا غفر اللہ لہ, رحمہ اللہ یا رحمت اللہ علیہ. آپ اپنی زبان میں بھی کہہ سکتی ہیں. کسی فوت شدہ کا نام لیں یا ذکر ہو, اللہ اس پر رحم کرے, اللہ اس کی مغفرت کرے, یہ ٹھیک طریقہ ہے. مرحوم کا لفظ ٹھیک نہیں ہے, اس کو بالکل غلط استعمال کر دیا گیا ہے. گرامر وائز بھی ٹھیک نہیں ہے, اور لاجیکلی بھی آپ دیکھیں, جیسے میں نے آپ سے اس کا ترجمہ پوچھا تو آپ نے خود اتفاق کیا کہ یہ تو پھر نہیں کہنا چاہیے, ظاہر ہے ہمیں معلوم نہیں ہے. اور جہاں تک رہی دعا کی بات, تو آج کی رات میں ہم دعا کرتے ہیں اپنے فوت شدگان کے لیے بھی, کیونکہ زندوں کا جو سب سے زیادہ حق ہے حسن سلوک کا, وہ یہ کہ وہ زندوں کے ساتھ تو حسن سلوک کریں ہی کریں, اور اس کے لیے اللہ لمبے مواقع دے, لمبی زندگی دے, خیر سے مالا مال زندگی دے, کہ ہم مزید جو ہمارے اقربا, رشتہ دار, ذوی الارحام, مسلمان اخوان اخوات, ہم اور اسی طرح اغیار کے ان کی ہدایت کے لیے, غیر مسلموں کی ہدایت کے لیے, مظلومین کے لیے اور ظالموں کی ہدایت کے لیے بھی ہم دعا کریں. وہیں فوت شدگان کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. یہ سب سے اہم بات ہے. اس رات میں ہم دعا کرتے ہیں جو سورہ حشر میں مہاجرین اور انصار اور اسی طرح سابقون کا آخرون کے لیے, آخرون کا سابقون کے لیے, یعنی بعد والوں کا اپنے پہلوں کے لیے دعا کرنا. آپ کہہ سکتی ہیں کہ جو زندہ ہیں وہ فوت شدگان کے لیے کن الفاظ میں دعا کریں؟ قرآنی دعا, ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اے ہمارے رب, اب اس میں بھی دیکھیں اللہ کا کرم, ہم مانگ کن کے لیے رہے ہیں؟ فوت شدگان کے لیے, لیکن پہلے کیا آ گیا؟ ربنا اغفر لنا, اے ہمارے رب تو ہمیں بخش دے, اور ولی اخواننا,
हमारे भाइयों को, अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, जो ईमान में हमसे पहले चले गए, नेकियों में आगे बढ़ गए, या जिंदगी की बाजी हार गए, आगे चले गए। रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्ला अल्लज़ीना आमनू। ए अल्लाह, हमने उनके साथ कभी किसी मामले में कोई कमी बेशी कोताही की हो, कोई ज्यादती हुई हो, कोई बात दिल में रखी हो, आई हो, या उन्होंने हमारे बारे में, या अल्लाह हमने उन्हें माफ किया, वो हमें माफ कर दें, और अल्लाह तू हमसे राजी हो जा। रब्बना इन्नका रऊफुर रहीम। सबसे अहम बात यह है, देखें कि जो लोगों के साथ माफी का मामला रखता है, अल्लाह उसको माफ कर देता है, अल्लाह को बड़ी हया आती है। इस हवाले से कई वाक़यात हमें मिलते हैं साबित शुदा मुस्तनद कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल के पास एक ऐसे शख्स का मामला पहुंचा जो अपने मातहतीन के साथ, मातहत लोगों के साथ, अपने मुलाजमों के साथ, गुलामों के साथ, नौकर चाकर वगैरह के साथ, और इसी तरह अपने जो किफालत में थे उन सब के साथ बड़ा नरमी का मामला करता, और अगर किसी से कुछ गलत हो जाता, नुकसान हो जाता, तो उसको छोड़ देता, माफ कर देता। जब अल्लाह के सामने उसका नाम अमाल पेश किया गया तो अल्लाह ने फरमाया कि ये एक बंदा मेरा गुलाम होके, मेरा बंदा होके ये अपने मातहत को माफ कर देता था, मैं तो इसका मालिक हूँ, मैं तो खालिक हूँ, मेरी ज्यादा शान है कि मैं इसको माफ कर दूं। अल्लाह ने उसे माफ कर दिया। एक तरफ हम पढ़ रही होती हैं अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, दूसरी तरफ फलां के घर ईद को नहीं जाना, फलां मेरे घर ना आए। कता ताल्लुकियों के वो पुराने सिलसिले जारी रहते हैं। पता है अमाल की कबूलियत कैसे मिलती है? अमाल की कबूलियत ऐसे मिलती है कि गुनाहों से नफरत हो जाती है, गुनाहों से नफरत। कता ताल्लुकी इंसान कहते हैं क्या फर्क पड़ता है, वो नहीं आती मैं पहल कर लूं, कोई उसने अपनी औलाद को रोका हुआ है, मैं अपनी औलाद को पहल वाला सिखा बना दूं। तो ऐसा हो जाए कि बदले के लिए इंसान का दिल आमादा ही ना हो। अब ये वो मोमेंट्स हैं कि मुझे सिस्टर्स के स्पेशली यही चीजें आ रही होती हैं कि हमने खत्म कुरान भी किया, दोहरा कुरान भी किया, रोजे भी रखे, तरावी भी पढ़ी, पता नहीं दिल खाली खाली है। अब अल्लाह जाने नेकियां कबूल हुई है या नहीं। नेकियों की कबूलियत की मैं आपको निशानी बताऊं? अच्छा हाँ, ये हकीकत ये है कि ये वैसे राज है जो मरने के बाद ही मालूम होगा कि किसके अमाल कबूल हुए, किसके नहीं हुए। लेकिन जो अहम बात है ना, जो जिसके लिए हम कह सकते हैं वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह, जैसे हमारे जद्दे अमजद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था वलाकिन लियत्मइन्ना क़ल्बी, गुज़श्ता नेकियों पर इत्मीनान और मजीद नेकियों की करिज के लिए हम कौन सी निशानियों के जरिए, साइंस के जरिए हम ये जान सकते हैं? नंबर 1 कि आप उन नेकियों को जारी रखेंगे। मिसाल के तौर पर रमजान के फर्जी रोजे रखे, इसके जरिए आपके कबूल होंगे ना अल्लाह के यहाँ। आपको आगे नफली रोजों की, जैसे शवाल के रोजे हैं, जैसे वीकली सोमवार जुमरात का रोजा है, जैसे मंथली अय्याम बीज के रोजे हैं, इनकी तौफीक मिलती है, इसके लिए पावर मिलती है, इसके लिए शौक और तजस्सुस होता है। तो ये एक निशानी होती है कि आपके पिछले मकबूल हैं। इसी तरह आपकी जो तहज्जुद है वो तरावी का मुतबादल बन जाए, तरावी की जगह तहज्जुद आ जाए, इसका मतलब है आपकी तरावी मकबूल है। अब आप देख लें हज मबरूर किसे कहा जाता है, आप में से कोई बताएगी? हज मबरूर की सबसे पहले मुझे फजीलत बता दें, किसी को मालूम है हदीस में हज मबरूर की क्या फजीलत आई है? कोई बता सकेगी आप में से? जी अस्सलाम वालेकुम बाजी। यही सुना है कि जो अमाल वो पहले करता था हज करने के बाद वो सब अमाल बुरे अगर थे तो वो तर्क कर देता है और वो नेकियों की तरफ सबकत लेके जाता है फिर। बिल्कुल, हज मबरूर, मबरूर बिर से, बिर नेकी को कहते हैं, यानी वो हज जिसमें लगव रफस जिदाल फुसूक कुछ भी ना हो, बल्कि वो नेकियों से, बिर से माला माल हो, हलाल माल से किया जाए, पूरा नेकियों से माला माल हो, उसके दौरान में वला फुसूक वला जिदाल फिल हज, ऐसा हज, और फिर उसके बाद लाइफ में चेंज हो। इससे पहले जो कोई रूटीन थी, कोई हराम खोरी का, कोई जुल्म ज्यादती का, कोई कत्ता ताल्लुकी का,
کوئی سستی غفلت کا، لغویات کا اگر کوئی ذریعہ اس کی لائف میں تھا، کوئی ہیبٹ تھی، وہ چھوٹ جائے، اس کی جزا جنت بتائی گئی، اور عورتوں کے لیے اسے افضل جہاد بتایا گیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہمارے دین کی جو بھی نیکی ہے نا، حقوق اللہ، ایون حقوق اللہ سے ریلیٹڈ، یعنی بنیادی اسلامک پلرز جو جیسے ہیں ارکان اسلام، شہادتین کے بعد نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، ان تمام کو آپ دیکھ لیں، یہ ایسوسیٹڈ ہیں، یہ کنیکٹڈ ہیں ود حقوق العباد۔ زکوٰۃ وہ قبول ہی نہیں ہے کہ جس کے بعد احسان جتلانا یا تکلیف پہنچانا ہو۔ آپ پڑھ چکے ہیں نا دوسرے پارے میں، دورہ قرآن کیا ہے نا، منا ولا اذا ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذا۔ زکوٰۃ وہ قبول ہے، نماز وہ قبول ہے۔ نماز کے لیے آپ میں سے کوئی حافظہ ہے، کوئی آیت کوٹ کرے گی؟ نماز کون سی نماز ہے؟ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ ٹھیک ہے، کہیں ٹائم میں آپ کا زیادہ تو نہیں لے رہی، یہ ٹاپک تو ایسے ہے کہ میں بولتی جاؤں۔ کچھ ٹائم ہے؟ جی میم ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جزاکم اللہ۔ تو اس طرح آپ نے اپنی رمضان کو مقبول بنوانا ہے، کیونکہ اگر رمضان مقبول نہ ہوا تو یہ بہت الارمنگ ہے۔ آپ سب جانتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ممبر کی سیڑھیوں پہ چڑھتے ہوئے اس شخص کے لیے آمین کہا جس کے لیے جبریل نے بد دعا کی کہ جو رمضان پائے اور بخشش حاصل نہ کرے۔ تو آج کی رات یہ آپ سمجھ لیں آپ کے پاس سیکنڈ لاسٹ چانس ہے، لیکن اس کے بعد 29 کی رات بھی ہے، کچھ گھڑیاں ہیں۔ تو جو رمضان فیئر ویل میسج ہے، رمضان الوداعی پیغام ہے، اپنے دلوں کو پاک کر لیں، اور نیکیوں کا جو ایک حلاوت ہے، نیکیوں سے جو کچھ آپ نے اپنے روزے سے جو سیکھا ہے، آپ نے اپنے دورہ قرآن کلاس سے جو سیکھا ہے، یاد رکھیں کچھ نہ ہم میں اسٹوڈنٹس، سسٹرز، لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سیزنل برڈز ہوتے ہیں، یعنی رمضان کے رمضان مسلم، رمضان ہوتی ہے سر پہ دوپٹہ، رمضان آتا ہے، رمضان آتا ہے تو مطلب انٹرنیٹ کنیکشن ختم یا ٹی وی پہ غلاف، ٹھیک ہے، اور قرآن کے غلاف کھول لیے۔ رمضان آتا ہے تو مطلب کچھ حیا آتا ہے، روزے رکھ لیے، بڑی حد وہ 1 گھنٹہ 1 پارے والا، سب سے جو ہمارے ہاں تیز ترین ہوتا ہے نا، سپر ڈپر دورہ قرآن، 1 گھنٹے میں 1 پارا، حالانکہ 1 گھنٹے میں 1 حرف کو بھی نہیں سمجھا جا سکتا۔ بائی دا وے میں نے خود یہی کرایا، کیوں؟ کیونکہ آڈینس اس سے زیادہ سن ہی نہیں سکتی، بیٹھ ہی نہیں سکتی۔ یہ بہت ہی مشکل تھا میرے لیے، بہت ہی چیلنجنگ تھا کہ میں کیا آیات پڑھوں، ترجمہ پڑھوں، تفسیر بتاؤں، دعائیں سکھاؤں، کیسے قرآن کا حق ادا کروں، جبکہ اللہ نے تو یہی مانگا ہے، حق تلاوتی یتلونہ حق تلاوتی۔ تو بہرحال جب بھی میں اپنی کلاس میں ہمیشہ ایک میسج دیتی تھی کہ دورہ قرآن اگر آپ نے اس کو سمجھا ہے کہ ہم نے رمضان کا حق ادا کر دیا تو یہ بہت بڑی مسٹیک ہے۔ یہ دورہ تو جسٹ ریمائنڈر ہوتا ہے، یہ دورہ تو جسٹ ایڈمیشن ہوتا ہے کہ آپ نے آفٹر عید ویکیشنز ریگولر اس شوال سے اگلے شعبان تک، ٹھیک ہے، اس شوال سے اگلے شعبان تک ریگولر تدبر و تفکر کے ساتھ، ٹرانسلیشن کے ساتھ، ترجمہ تفسیر کے ساتھ، اور تلاوت اور اپنی تجوید کو بہتر کرتے ہوئے قرآن پڑھنا ہے۔ کچھ عرصے سے میں دورہ قرآن کرا رہی ہوں، تو فرسٹ جو دورہ قرآن تھا وہ میں 8 گھنٹے مطالعہ کرتی تھی اور تب جا کر میں دورہ کراتی تھی۔ اس میں بھی مجھے ایسے لگتا تھا جیسے میں سرسری سطحی پڑھ رہی ہوں، سنا رہی ہوں آڈینس کو، اور میرے اپنے مائنڈ میں کچھ نہیں بیٹھ رہا۔ لیکن پھر وہ جو میں نے رمضان کے بعد سے وہ ڈیلی 1 آیا اور ڈیلی 1 رکوع کا سلسلہ شروع کیا الحمدللہ اس ٹائم اس رمضان ایسے تھا کہ جیسے زمین آسمان کا فرق ہو، کہ اب میں آیات پڑھتی ہوں تو مجھے سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا پیغام ہے، اور یہی میں چاہتی ہوں۔ یہ دورہ قرآن آپ سب کے لیے بھی بگننگ ہو سکتا ہے، یعنی جسٹ لسننگ، آپ نے ہو سکتا ہے صرف لسن کیا ہو۔ کتنی بار آپ کو سکینت کے نام پر نیند بھی آ گئی ہوگی، کتنی بار کلاس میں بیٹھ کے آپ کو لگا ہوگا کہ گھر کے کام کر رہے ہیں اور بالکل بھی کچھ بھی نہیں بیٹھتا سوائے یہ کہ وہ سماعت کے۔ تو کم از کم یہ جو پورا ٹائم ہے، اگر آپ شوال سے شعبان تک قرآن کو سیکھتی رہتی ہیں،
قرآن کا کوئی بھی علم، تجوید کا ہے، تفسیر کا ہے، کسی بھی طریقے سے قرآن سے جڑ جاتی ہیں، تو جب نیکسٹ رمضان آئے گا انشاءاللہ آپ کی زندگی میں، تو یہ آپ کے لیے زمین آسمان کا فرق ہوگا. قرآن کے ساتھ آپ کا رشتہ مضبوط ہو گیا ہوگا، قرآن آپ کو ویلکم کرے گا، اس طرح محسوس ہوگا. کیونکہ آپ قرآن یاد رکھیے گا، زبردستی دلوں میں داخل نہیں ہوتا. کچھ بچے ہوتے ہیں نا حفظ کرنے والے، ان کو ہم بار بار ایک آیت پڑھا رہے ہوتے ہیں، 100 دفعہ بھی پڑھا لینا ان کو یاد نہیں ہوتی. یہ ذہن کی بات نہیں ہوتی، اس میں کوئی ذہانت فطانت ٹیلنٹ کا کنیکشن نہیں ہے، اصل میں دل کی محبت کا ہے. کچھ بہت کم معمولی عام ذہانت رکھنے والے بھی جب بڑے شوق سے پڑھتے ہیں تو انہیں جلدی سے یاد ہو جاتا ہے. یہ سب اٹینشن اور ہماری توجہ پہ ہے. سو آپ کا رشتہ جتنا قرآن کے ساتھ مضبوط ہوگا تو وہ آپ کے لیے رمضان مقبول ہوگا. آخر میں آپ کو اپنے میڈیا سائٹس کا بھی تعارف دینا چاہوں گی. آپ فیس بک پیج پر مصباح احمد سرچ کر سکتی ہیں، یوٹیوب پہ مصباح احمد آفیشیل، گوگل پہ سرچ کر سکتی ہیں، سوشل میڈیا تمام سائٹس پر اس اکاؤنٹ سے موجود ہے. مزید جو ہے تفسیر قرآن کلاسز کے حوالے سے ایک بار میں واٹس ایپ نمبر آپ کو دینا چاہوں گی میرے اس لیکچر سے ریلیٹڈ، یا اس کے علاوہ چونکہ میں خواتین کے لیے سب سے زیادہ خواتین کی تعلیم و تربیت کے لیے، چونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ نہ صرف ہماری ملکی آبادی کا بلکہ دنیا کی آبادی کا بھی خواتین نصف ہیں. تو اگر یہ نصف ٹھیک ہو جائیں تو ہمیں جو ہمیشہ گلہ ہوتا ہے نا کہ مجھے بھائی ٹھیک نہیں ملا، میری سرپرستی کرنے والا، میرا ہاتھ تھامنے والا، میرا باپ ٹھیک نہیں تھا، میرا خامن ٹھیک نہیں تھا، میری اولاد خراب نکلی، ماضی کو چھوڑیں، فیوچر آپ کے ہاتھ میں ہے. کیونکہ آج کی مائیں کل کے فیوچر کو، کل کے باپ کو، کل کے خامن کو، کل کے بیٹے کو پروڈکٹ کرتی ہیں. خواتین یہ پروڈکشن فیکٹریز ہیں. یہ کل کے مال کو، جو دنیا میں کل مال آنا ہے نا انسانوں کا، کھے پانی ہے، اس کو پروڈیوس کر رہی ہیں، ان کو جنم دے رہی ہیں. آپ کو ماضی سے گیلا ہو سکتا ہے، حال اور فیوچر آپ کے ہاتھ میں ہے. لہٰذا خواتین کی تعلیم و تربیت ایک عورت کی تعلیم ملت کی تعلیم ہے، اور دین کی تعلیم نہیں تو جتنی بھی مطلب آکسفورڈ، کیمبرج سو کالڈ ایجوکیٹڈ ہو، تو میں نے دیکھا کہ جب گھریلو ان کے ہاؤس ہولڈ میریٹل ایون کلیشز آتے ہیں تو سوسائڈ کے یا سلیپنگ پیلز کے اور کوئی آپشن نہیں ہوتا. دین کا علم اس دنیا میں بھی سکون کا باعث ہے اور آخرت میں بھی نجات کا باعث ہے. اور اس کے لیے میں ایک بار اپنا واٹس ایپ نمبر آپ کو نوٹ کرا دیتی ہوں اگر آپ کرنا چاہیں. آخر میں اگر آپ اس میں مجھے آفٹر لیکچر یا کبھی بھی کوئی آپ کا ایشو ہو، کوئی سوال ہو، کوئی مسئلہ ہو، کبھی کاؤنسلنگ چاہیں، شرعی رہنمائی چاہیں، تو آپ وائس میسیج کے تھرو، اونلی وائس میسیج، ٹیکسٹ بھی نہیں اور کال بھی نہیں، اونلی وائس میسیج کے تھرو آپ اس پر اپنا میسیج ڈراپ کر سکتی ہیں. انشاءاللہ بھی ضرور آپ کو دینی رہنمائی دی جائے گی. آپ نمبر نوٹ کر لیجئے 0311 66 0311 66 44 949. یہ نمبر صرف خواتین کے لیے، سسٹرز کے لیے، برادرز کے لیے نہیں ہے، کال کے لیے نہیں، ٹیکسٹ کے لیے، اونلی وائس میسیج. جزاکم اللہ خیرا. اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لنا نورا وإماما وہدا ورحمہ. اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام. جزاک اللہ. میں پوری اکیڈمی کی طرف سے ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے اتنے اچھے الفاظ میں آج کی رات کی خصوصیت بیان کی، اور جتنے بھی مسکنسیپشنز تھے اباؤٹ لیلۃ القدر وہ آئی گیس سب کو اب کلیئر ہو چکے ہوں گے. اب میں دعوت دیتی ہوں امبرین نعیم صاحبہ کو، جن کا تعلق کراچی سے ہے، جو صراط الجنہ اکیڈمی میں پچھلے کئی ماہ سے زیر تعلیم ہیں، کہ وہ اس پرمسرت موقع پر اکیڈمی کے بارے میں اپنی فیڈ بیک دے سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کیا میری آواز صحیح آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام. جی صحیح آ رہی ہے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے میرے پر کہ مجھے موقع ملا سیرت الجنہ آن لائن اکیڈمی کو جوائن کرنے کا، اس سے فیض حاصل کرنے کا، کہ میں نے اس سے بہت فیض حاصل کیا. ماشاء اللہ سے بہت اچھے طریقے سے یہ حفظ قرآن کرواتے ہیں، مختلف صورتوں کو الگ الگ طریقے سے میں مقصد لے کر ہمیں چل رہی ہیں، اور ماشاء اللہ بہت اچھے طریقے سے بہت سی معلومات ہیں جس میں محترمہ طیبہ صاحبہ ہیں، نیلم نیازی صاحبہ ہیں، ماشاء اللہ سے بہت اچھی طرح سے ان لوگوں نے ہمیں حفظ کروایا ہے. سورہ یاسین، سورہ رحمان، سورہ فجر ترجمہ و تفسیر کے ساتھ ماشاء اللہ سے ہم نے حفظ کیا ہے. الحمد للہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے یہ ہم پر، اور یہ سارا کچھ ہمیں آن لائن گھر میں بیٹھ کر آرام سے میسر ہے کہ ہم ہاؤس وائف ہیں، ہم گھر میں کام کرنے کے ساتھ ساتھ اکیڈمی سے ہی جوائن کر سکتی ہیں، آنا جانا نہیں کر سکتی ہیں بچوں کے ساتھ، جوائنٹ فیملی کے ساتھ. تو ہمیں یہ بہت اچھی اپارچونیٹی ملی ہے کہ ہم گھر پہ بیٹھ کر آرام سے اپنے ٹائم کے حساب سے جو ہے وہ اکیڈمی کو وقت دے سکتے ہیں. اکیڈمی ہمیں لے کر چل رہی ہے، اور یہ ہمارا بہت اللہ کا فضل ہے کہ ہم نے اس اکیڈمی کو جوائن کیا ہے. اللہ تعالیٰ اکیڈمی کو بہت بہت ترقی عطا کرے، اور میں مقصد کو اور اس کو چلانے والے تمام موجودین کو اللہ تعالیٰ بہت بہت برکتیں اور رحمتیں نصیب کرے. اور بس اس کے علاوہ بھی کہنے کو تو بہت کچھ ہے اکیڈمی کے لیے، لیکن ٹائم سے ہے، تھوڑی ہی دیر کا قلیل وقت ملا ہے ہمیں کہنے کے لیے. آمین ثم آمین. اب میں دعوت دیتی ہوں شیہو پورا سے اسٹوڈنٹ آف سرات الجنہ آن لائن اکیڈمی صدف رضوان صاحبہ. کائنڈلی آپ اپنی فیڈ بیک دے دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ میں اللہ تعالیٰ کی بات پر بہت بہت شکر گزار ہوں کہ اللہ پاک نے مجھے، اب جب کہ میں بچوں کی والدہ ہوں، ایک ہاؤس وائف ہوں، میرے پاس کم ٹائم نہیں ہوتا ایک جوائنٹ فیملی میں رہتی ہوں کہ میں دین کو یا میں کچھ اپنے علم میں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے ماں کی گود سے لے کر لحد تک سے حاصل ہے. تو میں نے الحمد للہ اپنی فیملی میں دیکھا سب کو، تو وہ میں نے صراط الجنہ کو جوائن کیا، اور الحمد للہ وہ ان سے میں انسپریشن لے کے، اور الحمد للہ میں اکیڈمی میں آ کے بہت مطمئن ہوں، میں بہت خوش ہوں، اور میں دعائیں دیتی ہوں. اللہ تیرا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ آباد رکھے اکیڈمی بنانے والوں کو، چلانے والوں کو، کہ دین سے ایک رابطہ ہمارا جو وہ جڑ گیا ہے. روزانہ کی بنیاد پر ہم الحمد للہ قرآن پاک کھولتے ہیں، ہم اس کو پڑھتے ہیں، ہم اس کو سمجھتے ہیں، اور الحمد للہ تم الحمد للہ اچھے اساتذہ ہیں کہ اگر زندگی کی بھی موڑ پہ کسی بھی طرح سے رہنمائی ہوں گے تو وہ ہر طرح سے میسر ہوتی ہے. جزاک اللہ. ہم نہ صرف طالبات کو بلکہ اساتذہ کو بھی اظہار خیال کا بھرپور موقع دیں گے. میم طیبہ جاوید صاحبہ ناروواز سے کائنڈلی آپ اپنا فیڈ بیک دے دیں. میم طیبہ جاوید صاحبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز آ رہی ہے میری؟ آپ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم جی السلام. جی میم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب یسر فلا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. آمین یا رب العالمین. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، برائی، یکتائی اس اللہ احکم الحاکمین کی ذات کے لیے خاص ہے
جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام سید کونین، امام الحرمین، امام الانبیاء، امام المتقین، سید الثقلین، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہو۔ ایک دفعہ میرے ساتھ درود پڑھیے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ صلی وسلم۔ اللہ علیہ وسلم۔ جزاک اللہ۔ میں طیبہ جاوید سراۃ الجنہ آن لائن قرآن اکیڈمی کی فاؤنڈر محترمہ حافظہ اقصی جمیل صاحبہ کی دل کی اتھا گہرائیوں سے مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا اور اپنے اظہار خیالات آپ سب کے سامنے پیش کرنے کا موقع دیا۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور آپ سب کا شکریہ کہ آپ سب اپنے مصروفیات میں سے وقت نکال کر ہماری اس محفل کا حصہ بنے۔ رب کائنات کا بہت بڑا احسان ہے جس رب نے اس عظیم محفل میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ جس محفل میں ہم سب جمع ہیں وہ محفل قرآن پاک کی محفل ہے۔ طیبہ جی آپ کا میوٹ ہو گیا۔ اوہ سوری، میم سگنل ایشو آ گیا۔ میں کہاں پہ تھی؟ آپ کو کہاں تک آواز نہیں آئی میری؟ ابھی ہی میوٹ ہوا، آواز آ رہی تھی۔ آ رہی تھی؟ جی چلے ٹھیک ہے، تھینک یو بتانے کا، مجھے پتا نہیں چلا اور سگنل بہت زیادہ ایشو کر رہے ہیں۔ میں آپ سب کو سراۃ الجنہ آن لائن قرآن اکیڈمی کے متعلق بتاؤں گی کہ الحمدللہ سے 1 سال ہو گیا مجھے اس اکیڈمی کو جوائن کیا ہوئے۔ ماشاءاللہ سے بہت زیادہ اس سے سیکھنے کو ملا ہے۔ گھر کا ماحول بھی شروع سے ہی دینی تھا، لیکن پھر بھی جو مزہ پڑھانے میں آیا، سب کو رویوں کو سمجھنے میں آیا۔ پہلے میں دقت ہوتی تھی کہ ایسے علاقے کے لوگ تھے ہمارے پاس کہ جب وہ قرآن پاک پڑھتے تھے تو مجھے غصہ آ جاتا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے انہوں نے کبھی پڑھا نہیں ہے، ان کو کبھی کسی نے گائیڈ نہیں کیا۔ پھر آہستہ آہستہ اپنے بیہیویئر میں تبدیلی آئی، ان کو سمجھنا شروع کیا، اور الحمدللہ اب وہی اسٹوڈنٹس ہیں جب وہ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو دل خوش ہوتا ہے، اور ان سب کے لیے دعا نکلتی ہے کہ اے اللہ ہم سب کی کاوشوں کو قبول فرما۔ اور ان سب کی بہت سی ایسی بہنیں ہیں، مائیں ہیں ہمارے پاس جو ہر وقت اسی تگدوں میں رہتی ہیں اور ہمیں اس بات پر مجبور کرتی ہیں کہ ہم ان کو نئے سے نئے کورسز کروائیں۔ اگر کوئی چھٹی ہو جائے یا کچھ بھی تو انہیں بس یہی ہوتا ہے میم نیکسٹ کورسز شروع کرے، اور ان کا جو بیہیویئر ہے اور جو محبت ہے، بہت زیادہ ریسپیکٹڈ اسٹوڈنٹس ہیں الحمدللہ۔ پورے پاکستان میں یہ واحد پلیٹ فارم ہے سراۃ الجنہ آن لائن قرآن اکیڈمی جو بہت سارے کورسز فری کروا رہا ہے، اور وہ اسی لیے کہ وہ تمام بہنیں جو افورڈ نہیں کر سکتی اور ایسے علاقے سے تعلق رکھتی ہیں جہاں بہت کم دینی تعلیمات تو کیا دنیاوی تعلیمات بھی نہیں ہیں۔ اور اللہ کا شکر ہے ہماری اکیڈمی ماشاءاللہ سے بہت اچھے سے جا رہی ہے، اور ان سب میں تمام جو محنتیں ہیں وہ ہمارے طالبات کی ہیں جو اپنا دن رات محنت کرتی ہیں اور ہمارے حوصلوں کو پروان چڑھاتی ہیں۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ میم اقصی جمیل اور ان کے اہل و عیال سب پر اپنی رحمتیں رکھے اور ان تمام اسٹوڈنٹس کی کاوشوں کو بھی قبول کرے۔ ان سب سے میں یہی کہوں گی کہ انہوں نے جو کچھ سیکھا، جو حفظ کیا یا نان اسلامک کورسز میں پارٹیسپیٹ کیا، ان کو بلائیے، نئی اسکل سیکھیں اور موٹیویٹ رہیں۔ آنے والی نسلوں کے لیے نیک مائیں بنے۔ ٹھیک ہے، مجھے اجازت دیجیے، وقت کی بہت زیادہ قلت ہے، انشاءاللہ پھر موقع ملا تو تفصیلاً خطاب کریں گے۔ السلام علیکم جزاک اللہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب میں ایسی عظیم شخصیت کو اظہار خیال کے لیے دعوت دینے جا رہی ہوں جو نہ صرف ایک اعلیٰ و معتبر عالمہ اور معلمہ ہیں بلکہ اخلاق و کردار کی اعلیٰ اور ہمگیر شخصیت کی مالکہ ہیں۔ تیری خوشبو نہیں ملتی، تیرا لہجہ نہیں ملتا، تیری خوشبو نہیں ملتی، تیرا لہجہ نہیں ملتا، ہمیں تو شہر میں کوئی تیرے جیسا نہیں ملتا۔ یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے ہماری انگلی پکڑ کر ہمیں چلنا سکھایا، ہمیں زندگی کو جینا سکھایا، جنہوں نے ہمیں اچھے اور برے میں فرق بتایا، جنہوں نے زندگی کے ہر موڑ پر ہمارا ساتھ دیا۔ اب میں دعوت دیتی ہوں سراۃ الجنہ کی اکیڈمی کی پرنسپل
हाफजा अक्सा जमील साहिबा को कि वो इस मुकाबला नात की पोजीशन अनाउंस करें और असनाद की तकसीम करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। टाइम ज्यादा तो नहीं लगेगा आपका? नहीं चलिए, अभी कुरान की क्लास है, कुरान के लिए है, तो ये भी इंशाल्लाह आपके लिए सदके जारिया भी होगा, सवाब का भी बाइस हो। अल्लाह ताला हम सबको की तौफीक दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस अजीम और बाबरकत महफिल पर आने वाले तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को मैं खुशामदीद कहती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा ये इदारा सिरातुल जन्ना ऑनलाइन कुरान अकेडमी 3 साल से तालीम के हर मैदान में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा। हर इदारे का एक एम, एक मकसद होता है और हमारे इदारे का मकसद कुरान की तालीम को हर घर तक पहुंचाना है। हमारी वो माएँ, वो बहनें जो घर से नहीं निकल सकती, उनके लिए आसानियां पैदा करना है। बड़ा खूबसूरत एक शेर है, मुझको इससे क्या गज़, सुबह है या शाम है। मुझको इससे क्या गज़, सुबह है या शाम है। खिदमत अहले चमन हर वक्त मेरा काम है। बाकी जिसका जो काम है वो खुद जाने। मेरा पैगाम कुरान है और यही मेरा नाम है। मुअज़्ज़िज़ मेहमान, आज सबकी आमद हमारे लिए बाइसे मुसर्रत है। हम सब के लिए बहुत अहम दिन है। आज की तकरीब के इंतज़ामिया और एकेडमी के स्टाफ इस प्यारी तकरीब के इनेकाद के लिए मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, जिनकी मेहनतों की वजह से इदारा इस मुकाम पर पहुंचा, जो अब पूरे पाकिस्तान में ऑनलाइन सिस्टम को फैला चुका है। और ख़ास तौर पर मैं डॉक्टर हाफजा मिसबा अहमद साहिबा की शुक्रगुजार हूँ कि मुझ जैसी नाचीज़ बंदी की दरख्वास्त पे कीमती वक्त लेके वो तशरीफ लाईं। सामीन, असातिज़ा कौमों की तामीर और तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। एक अच्छे अफराद की मौजूदगी से ही अच्छा मुआशरा जन्म लेता है और अच्छे मुआशरे से क्या होगा, बेहतरीन कौम बनेगी। ये उस्ताद का वस्फ है कि वो मुक़द्दस फ़र्ज़ की तकमील से नूहे बशर की बेहतर मुस्तकबिल गरी करता है। फिर तरबियत का असल मकसद और गज़ क्या है? उम्दा पाकीज़ा इखलाक हो और बाकिरदार मुआशरा हो, वो बन जाए। जिंदगी के सफर में कांटे होते हैं, जिंदगी के सफर में कांटे होते हैं, राह में फूल उस्ताद बिछाते हैं, सबको तहजीब व इखलाक देते हैं, हमें इंसान उस्ताद बनाते हैं। आज की तकरीब का मकसद अल्हम्दुलिल्लाह एकेडमी के ज़ेरे एहतमाम 10 कोर्सेज अल्लाह के फजलो करम से मुकम्मल हुए, जिनमें रमज़ान दौराए कुरान के पहले पारे का तर्जुमा व तफसीर, तजवीद अम्मा पारा, सूरतुल नूर का तर्जुमा तफसीर, रमज़ान हिफ्ज़ प्रोग्राम, सूरतुल मुल्क और सूरतुल सजदा हिफ्ज़ प्रोग्राम, स्पोकन इंग्लिश कोर्स, वाइट बोर्ड एनिमेशन वर्कशॉप और प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग शामिल हैं। असल में कुरान मजीद अल्लाह की सच्ची किताब है। ये अल्लाह का पैगाम अपने बंदों के नाम है। इससे ईमान बढ़ता है, दिलों के ज़ंग उतरते हैं और कुरान मजीद की तिलावत करना बाइसे बरकत है, बाइसे सवाब है। अफसोस का ये मकाम है, हमारी अक्सरियत तिलावत कुरान मजीद से गाफिल है। दुनिया के काम में अपना वक्त लगाते हैं, जबकि तिलावत के लिए बात आती है तो वक्त नहीं मिलता का बहाना किया जाता है। यकीन जानिए तिलावत से अल्लाह ताला वक्त में भी बरकत डालते हैं। तो आज से ये अहद कीजिए कि इंशाल्लाह कुरान की तिलावत के लिए रोज़ाना वक्त निकालेंगे और निकाल के उसको तिलावत करेंगे, कुरान को समझेंगे, इसको तर्जुमे के साथ पढ़ेंगे, तफसीर देखेंगे, इसको सीनों में महफूज करेंगे। दीन को भी अपना वक्त देना चाहिए। आज की बेटी कल की बेहतरीन बीवी, बहन और माँ साबित हो सकती है और सबसे बढ़कर वो हमारे लिए सदका जारिया बन सकती है। आगे बढ़िए और हमारे साथ अपने कदम मिलाइए। अल्लाह ताला हम सब की मेहनत को कबूल फरमाए, सबको इस्तिकामत दे। आमीन सुम्मा आमीन। अब चलते हैं मुकाबले की तरफ।
इस मुकद्दस और बाबरकत महीने को मद्देनजर रख के सिरातुल जन्ना अकेडमी ने कुरान की अहमियत को मज़ीद उजागर करने के लिए तिलावत का मुकाबला रखा, जिसमें 19 तालिबात ने हिस्सा लिया, और मैं इन सब की कोशिशों, जज्बे और लगन को सलाम कहती हूँ। अब जब भी रिजल्ट आता है तो हमारी सोच क्या होती है कि हमें जीतना चाहिए। अब ये सोच हमारी ख्वाहिश भी हो सकती है, हमारा डिसीजन यानी फैसला भी हो सकता है। दोनों सूरतों में हमारा अमल मुख्तलिफ होगा। अगर ये हमारी ख्वाहिश है तो हम क्या करेंगे? हम इंतज़ार करते हैं ऐसे मौजज़े का जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हो और हम जीत जाएं। लेकिन अगर यही हमारा फैसला हो कि हमने जीतना है, तो हम इस मकसद को पूरा करने के लिए अपनी सारी कोशिश लगाते हैं कि हमने अपने एम को, अपने मकसद को हासिल करके रहना है। फिर होता क्या है, ख्वाहिश वाले पीछे रह जाते हैं, फैसले वाले कामयाब हो जाते हैं। है हिस्सा-ए अमल लाज़मी तकमीले तमन्ना के लिए, है हिस्सा-ए अमल लाज़मी तकमीले तमन्ना के लिए, वरना रंगीन ख्यालात से क्या होता है। तो बच्चों, रंगीन ख्यालात से कोई मकसद, कोई अमल हमें हासिल नहीं हो सकता। लेकिन इस पुरअज़ीम मुकाबले में मुझे यूं ही लगा कि ये हर तालिबा का फैसला था। हमारा रिजल्ट ये तालीमी सरगर्मियों में रीढ़ की हड्डी का मुकाम रखता है। ये सिर्फ तालिबात का नहीं होता, उनके साथ साथ ये उनके वालिदैन और असातिज़ा का भी होता है। पलक पर जब चमकता है हमारे अज़्म का सूरज, अंधेरे खुद ब खुद तारीकियों में डूब जाते हैं। तो चलते हैं उस कदम की तरफ जिसका सबको बेताबी से इंतज़ार भी है। इदारे ने रिजल्ट के लिए 3 पोजीशंस को अनाउंस करने का कहा था। तो थर्ड पर आई है हमारी प्यारी सी तालिबा सोबिया सहर। अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबियाँ दे। माशाल्लाह बहुत अच्छी आपकी तिलावत थी। अब आते हैं हम सेकंड पोजीशन पर आने वाली तालिबा को मुबारकबाद देने के लिए। तो वो है हमारी तालिबा मोमिना इदरीस। अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानियाँ पैदा करे और आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ नसीब फरमाएँ। अब हम चलते हैं नौनिहाल तालिबा जिसने 19 तालिबात में से पहली पोजीशन ली, और वो कौन है? मुकाबला भी जीता और साथ ही अपना इनाम की भी हकदार पाई हैं। आपका जो इनाम है इंशाल्लाह आपके एड्रेस पे वो सेंड किया जाएगा, और वो है अक्सा शहजादी के सनद इंशाल्लाह बाकी मैं सेंड करती हूँ। बहरहाल बाकी तालिबात की कोशिश बहुत अच्छी थी। इसी तरह आइंदा भी हर मुकाबले में हिस्सा लीजिए, अपनी कामयाबी हासिल कीजिए। टूटे हुए दिलों को हौसला चाहिए, कारवां के लिए एक ऐसा मुस्तदद चाहिए। अब मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगी इस दुआ के साथ कि अल्लाह हम सब के इल्म और अमल को आसान फरमाए और हमारी अदना सी कोशिश जितनी भी हैं उनको कबूल फरमाए। जो हैं उनका आगाज़ इंशाअल्लाह ताला ईद के बाद स्टार्ट है। इनकी लिस्ट आपको स्क्रीन पे भी यकीनन शो हो रही होगी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इंशाल्लाह आपको शेयर भी की जाएगी। तो ईद के बाद आप कोई भी अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप ज़रूर मुझसे कांटेक्ट कीजिए। नंबर यकीनन मेरा सबके पास होगा, किसी के पास नहीं है तो वो नोट कर लें 031476490706। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह मैम, आपने इतने अच्छे अल्फाज में इस तकरीब को रौनक बख्शी, और पोजीशन होल्डर्स को मैं एकेडमी की तरफ से मुबारकबाद पेश करती हूँ। इस तकरीब का एहतमाम दुआ मुबारका से करते हैं। दुआ के लिए मैं दावत देती हूँ हाफिजा तंजीला शफीक साहिबा को। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला कुरान हकीम में फरमाते हैं व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी क़रीब उजीबु दअवतद दाई इज़ा दअन। जब भी मेरा बंदा मुझे पुकारता है तो अल्लाह के नबी आप उसे बता दें, वो अगर मेरे बारे में आपसे पूछे तो मैं उसके करीब होता हूँ। तो हम दुआ से पहले इस बात को मद्देनज़र रखें, इस बात को अपने ज़हन में रखेंगे कि अल्लाह ताला मेरी दुआएं सुन रहा है, अल्लाह ताला कबूल करना है, अल्लाह ताला कबूल करने पर कादिर है, वो कबूल करता है। लेकिन दुआ के लिए पूरा होने का एक मुकर्रर वक्त होता है। तो पूरी तवक्कुल और भरपूर उम्मीद के साथ हम दुआ मांगते हैं।
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا الله يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك اللهم إني أسألك من فضلك العظيم يا الله يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام یا حی یا قیوم یا الہی ہم آپ کے آگے آپ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے آپ سے التجا کرتے ہیں اللہ آپ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کرتے ہیں یا رب کریم ہم گناہ گار بندے الہی ہم گناہوں کے پھلندے لیے آپ کے سامنے حاضر ہیں یا اللہ ہمیں اخلاص دے دے یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے یا اللہ ہم نے جو بھی عبادتیں رمضان میں کی ہیں ہمارے قیام سیام سجود رکوع جو کچھ بھی چھوٹا موٹا یا بڑا یا اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی کوششیں تھیں یا اللہ دورہ قرآن تلاوت قرآن جو کچھ بھی کیا اللہ سب کو قبول کر لے جس سے جہاں پہ بھی کوئی کمی کوتاہی ہوئی الہی آپ درگزر فرما دیں اور اپنی شان کے مطابق بڑھا چڑھا کے ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہر بڑی سے بڑی کا اجر اپنی شان کے مطابق ادا کیجیے گا یا اللہ ہمیں ہمارے نفع مند علم میں برکت دے دے الہی ہمیں علم کی حفاظت کی بھی توفیق دے دے کیونکہ گناہوں سے علم ضائع ہو جاتا ہے اللہ ہمیں گناہوں سے زیادہ بچنے کی توفیق دے یا اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کی توفیق دے اور نیک اعمال کی حفاظت کی بھی توفیق دے کیونکہ کچھ برائیاں ایسی ہوتی ہیں جو نیکیوں کو کھا جاتی ہیں اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق دے اور زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق دے یا ربی یا رحمان یا اللہ ہر خیر کے ہم محتاج ہیں یا اللہ ہر اس خیر کا ہم آپ سے سوال کرتے ہیں جس کا پیارے نبی نے آپ سے سوال کیا اور الہی ہر شر سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں جس سے پیارے نبی نے آپ کی پناہ مانگی یا رب یا ذا الجلال والاکرام یا اللہ ہمیں شیطان کے شر سے یا اللہ نفس کے شر سے یا اللہ جنوں انس کے شرور سے بچا کے رکھنا یا اللہ آج کے دور میں جتنے فتنے ہیں آنے والے ادوار میں جو بھی فتنے آنے والے ہیں یا اللہ ہم جانتے ہیں یا انجانے میں ہم ان کا شکار ہیں الہی ہمیں بچا لے ہمارے والدین کو ہمارے رشتہ داروں کو ہماری نسلوں کو بچا لے یا رب کریم ہم سمجھتے ہیں کہ شاید مقابلہ تلوار سے یا توپ سے ہونا ہے حالانکہ ہمارے دشمن تو میڈیا کے ذریعے ہمارے دماغوں میں ہمارے گھروں میں ہمارے فونوں میں برے طریقے سے گھس چکے ہیں وہ تو ہمارے ذہنوں کا ہمارے بچوں کے ذہنوں کا ہمارے ذہنوں کا اغوا کر چکے ہیں الہی ہمیں غفلت کی نیند سے جاگنے کی توفیق دیتے یا رب کب یہ مسلمان جاگیں گے یا اللہ ہمیں خیر کے راستے و استقامت دے دے ہماری آنکھیں کھول دے یا اللہ ہمیں آپ نے جو زندگی کا مقصد دیا اللہ اس مقصد کو پورا کرنے کی توفیق دے دے اور الہی ہماری منزل یعنی جنت کو ہمارا مقدر کر دے یا اللہ اس تک پہنچنے کے لیے ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق دے جو آپ کی پسندیدہ ہو یا اللہ ہمیں اپنا دیدار ضرور کروائیے گا الہی ہم آپ سے حسن خاتمہ کا سوال کرتے ہیں یا اللہ جب ہماری موت سر پہ کھڑی ہو تو ہمیں کلمہ ضرور نصیب کرنا اور کلمہ اسی کو نصیب ہوتا ہے جس نے کلمے کے مطابق زندگی بھی گزاری ہو جس نے اللہ کے احکامات اور نبی کے سنتوں کے مطابق اپنی زندگی گزاری ہو اللہ ہمیں واقعی اپنی زندگی ایسی گزارنے کی توفیق دے صبغت اللہ کو اپنانے کی اتباع سنہ کے مطابق یا رب کریم یا ذل جلال والاکرام یا اللہ پل صراط جو تلوار زیادہ تیز بات زیادہ باریک یا اللہ ہم تو اس کو امیجن بھی نہیں کر سکتے گمان بھی نہیں کر سکتے یا اللہ آپ ہمیں اس سے بہت تیزی سے گزروائیے گا ایسے کہ پلک جھپکنے میں ہم اس کے پار ہوں اور جنت میں داخل ہو جائیں اللہ ہمیں حساب کتاب کے آزمائشوں سے بچا کے رکھیے گا یا اللہ ہمارا حساب آسان کیجیے گا
اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. الہی آپ ہی ہمارے مولا ہیں، الہی آپ ہی ہمارے مددگار ہیں. یا اللہ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اخلاص دیتے، اللہ ہمیں ریا سے بچا لے، اللہ ہمیں دکھاوے سے بچا لے. کہیں ہم نیکی کرتے ہیں تو وہیں ہمارے دلوں میں جو برے گمان آنے لگتے ہیں، یا اللہ ہمیں برے گمانوں سے بچا لے. یا رب کریم ہم سب پر اپنا کرم کرتے، اللہ ہم آپ کے آگے اپنے ہاتھ پھیلا، اپنے جھولیاں خالی پھیلائے ہیں. اللہ آپ تو نوازنے والے ہیں، آپ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں. یا اللہ جس کے دل میں جو بھی جائز خواہش، اللہ اس کی وہ خواہش پوری کرتے. یا اللہ جس کے حق میں جو بہتر ہے خیر اس کا مقدر کرتے. یا اللہ جس کی جو پریشانیاں، جو تکلیفیں، جو مصیبتیں، جو بیماریاں ہیں، یا اللہ جو پیچھا نہیں چھوڑی، یا اللہ یا جو بھی آپ نے ایمان کے ٹیسٹ امتحانات رکھے ہیں، اللہ آپ اپنا کرم کر دیں. اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں، ہماری مشکلات دور کر دیں. اللہ دین پر ہمیں ثابت قدمی دے دیں. یا اللہ ایمان جیسی نعمت کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق دے دے، اور واقعی ہمیں اپنی زندگی ایمان کے ساتھ، ایمان کی حلاوت کے ساتھ گزارنے کی توفیق دے. یا اللہ ہمیں ایمان کی مٹھاس عطا کر دے. یا رب کریم ہمیں اپنی زندگی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین گزارنے والا، یا اللہ قرآن کے ساتھ گزارنا سیکھنے اور سکھانے والا ایسا بنا دے. اللہ ہمیں بہترین بنا دے جو آپ کی نظر میں بلند ہو. یا اللہ جو آپ کی نظر میں باعزت ہو، ہمیں ایسا بنا دے. یا اللہ ہمیں اپنے دیدار سے ضرور نوازیے گا. یا رب کریم جنت میں اعلیٰ درجات عطا کیجیے گا. یا اللہ اس ملک کے پاکستان کی حفاظت فرمائیے، اور جہاں جہاں پہ بھی مسلمان پریشان حال ہیں، یا اللہ ہر جگہ مسلمانوں پر اپنا کرم کیجیے. یا اللہ ہم جانتے ہیں اللہ آپ کرم کرنے کو تیار ہیں، یہ ہماری ہی کوتاہیاں ہیں، یہ ہماری ہی غفلتیں ہیں جن کی وجہ سے آج ہم پریشان حال ہیں، ورنہ فرشتے تو آج بھی مسلمانوں کی نصرت کو کرنے کو تیار ہیں. یا اللہ واقعی ہمیں اپنی زندگی مقصد اپنی رضا والی گزارنے کی توفیق دے دے. الہی مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق دے دے. یا اللہ مسلمانوں کے اندر سے نفاق کو دور کر دے. یا اللہ بدیانتیوں کو، بے ایمانیوں کو دور کر دے. الہی ہمارے دل باہم جوڑ دے. یا اللہ ہمیں پیار محبت دے دے باہم، اور واقعی ہمیں دشمن کو پہچاننے کی توفیق دے دے. جو ہمارے حقیقی دشمن اللہ آج ہم ان کو دوست بنائے بیٹھے ہیں، کس دھوکے میں بیٹھے ہوئے ہیں مسلمان. اور جو ہمارے دوست تھے، یا اللہ جو ہمارے ایمان کے ساتھی تھے، ہم ان سے بدگمان ہوئے بیٹھے ہیں. اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں برے گمانوں سے بچا لے. یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا اللہ ہمارے والدین پہ اپنا کرم کیجیے. یا اللہ جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، یا اللہ آپ ان کی مغفرت فرمائیے. یا اللہ یا رب کریم جو بیمار پڑے بستروں پہ، اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ سے نواز دے. یا اللہ ہمیں کبھی بھی کسی اور کا محتاج نہ کیجیے گا. یا اللہ بڑھاپے میں، جوانی میں، یا اللہ کسی بھی عمر میں ہمیں کبھی کسی کا پل برابر، ایک ذرے برابر بھی کسی کا محتاج نہ کیجیے گا. یا اللہ صرف ہمیشہ اپنا محتاج رکھیے گا. یا رب کریم ہم سب سے راضی ہو جائے، اور ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق دے کہ یا اللہ قیامت کے دن خوشخبریاں ہی خوشخبریاں سننے کا ملے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. میں مشکور ہوں صراط الجنہ اکیڈمی کی جنہوں نے مجھے مدعو کیا. اللہ تعالیٰ کو برکتوں سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین طریقے سے جو بھی ہماری ذمہ داریاں ہیں، بحیثیت شاگرد، بحیثیت استاذ، بحیثیت ماں، بیٹی، بہن، جو بھی اللہ نے ہمیں ذمہ داریاں سونپی، اللہ ہمیں انہیں احسن طریقے سے ادا کرنے کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام جزاک اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام آنے والے معزز مہمانوں کی اکیڈمی شکر گزار ہے. اس کے ساتھ ہی ہم اپنی تقریب کا اختتام کرتے ہیں. اللہ پاک اس مقدس مہینے کی بابرکت رات میں سب کا آنا قبول و مقبول فرمائے اور عمل کی توفیق دے. آمین ثم آمین یا رب العالمین.